سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 12ویں آیت میں کفار کی طرف سے ایک دلیرانہ قدم یا دلیرانہ ارادے کے اظہار کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا کفری راستہ اختیار کر لو، آخر اگر تمہارے پیش نظر ہے بھی تو وہاں پہ جا کے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہم لکاذبون، بے شک یہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ جو مرضی کرو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو چاہے سامنے وہ یہ جملہ کہنے والے ماں باپ ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں، کوئی دیگر رشتہ دار ہوں جو زیادہ عمر والے ہوں، دوست احباب ہوں، افسر ہوں، کسی کی بات پر آپ اعتماد نہ کریں۔ اعتماد کریں تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتماد کریں کہ یہ وہاں پر کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، کوئی بھلائی نہیں کر سکیں گے۔ نیک عمل آپ کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، عبادات پر استقامت حاصل کیجئے، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے باعث نجات ضرور ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ضرور یہ کفار اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، یعنی جن کو گمراہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں مان کر اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو جائے اور کفر کا راستہ اختیار کر لے تو یہ کیا ان کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ یہ اپنا بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی انہی کے اوپر ہوگا، اور یہ آخرت ان کی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے قیامت تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر کسی نے دین میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کا وبال اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان لوگوں کے عمل میں یعنی ان کے نام اعمال میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے نام اعمال میں سب کچھ لکھا جائے گا، یعنی وبال اس پر ہوگا۔ اس لیے بڑی ہی نازک بات ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ کسی کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے، گناہوں کی راہ دکھانا، گناہوں کا راستہ دکھانا، کسی کے ذہن کو گندا کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ آزمائش، بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ اگر کوئی ہمارے ایک جملے سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے غلط راہ پر بڑھ گیا تو جتنے وہ برے عمل کرتا رہے گا اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بار بار ہم اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو گناہوں کی طرف مائل کرنا، اگر بڑے بھائی بہن نے تو چھوٹے بہن بھائیوں کو فورس کر کے گناہوں کے راستے پہ لگا دینا، اگر آپ دوست ہیں تو دوست کو خطاؤں کے راستے پر لے آنا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور بروز قیامت آپ کو اپنے بھی نام اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے جو گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں اس کا بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے بہت ہی ڈرنا چاہیے، اگر نیک عمل کسی کو نیک نہ بنا سکیں تو کم از کم اسے گناہ گار بھی نہ بنائیں، اس کو اپنے لیے گناہ جاریہ کا سبب تو نہ بنائیں، اس کی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سابقہ زندگی میں محسوس ہو کہ آپ نے کسی کو گندی فلموں کی طرف مائل کر دیا، برے بدنگاہی کی طرف مائل کر دیا ہو، گندے وسوسے اس کے ذہن میں ڈال دیے ہوں، اور گندی سوچ کا ایک سلسلہ اس کو دے دیا ہو، غلط مقامات کی نشاندہی کر دی ہو اور وہ آپ کی وجہ سے ان غلط مقامات پر جانے کا عادی بن چکا ہو، آپ نے کسی کو نشے کا عادی بنا دیا ہو، تو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس شخص کو اس گناہ سے روکنے کی پرخلوص کوشش کریں، پرخلوص ہاتھ جوڑیں، پیر پکڑیں، اسے یہ بتائیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اب اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتا تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اب گناہ جاریہ کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، یعنی اب آپ نے سمجھا دیا، اپنا کام پورا کر لیا، اگرچہ آپ نے اس کو گناہ کی راہ دکھائی تھی لیکن آپ کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری تھی، تو فقہاء علماء نے بیان فرمایا اب اس کے بعد آپ پر وبال نہیں ہوگا، لہٰذا اب وہ خود اپنے عمل کا مکلف ہوگا۔ تو اپنی سابقہ زندگی پہ آپ نگاہ دوڑائیے، بھائی بھی سوچیں، بہنیں بھی سوچیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یا عورتوں میں بہت ہم نے دیکھا ہے کہ کسی میاں بیوی کو دیکھا کہ وہ بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، یا ساس اور بہو میں بہت اچھی، نندوں میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کو بیچاریوں کو کچھ پیٹ میں شاید گولا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں اتنے محبت سے رہ رہے ہیں، تو بدگمانیاں ڈالنا، غلط قسم کے خیالات ڈالنا،
خواہ کسی کو پریشان کرنا، اور پھر جب ان کے گھر میں ان بدگمانیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جانا تو قلبی سکون محسوس کرنا، یہ گناہ جاریہ ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی حرکت اگر کسی نے بھی کی ہو، بھائیوں نے بہنوں نے کی ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ اس کے بعد اس شخص کے بعد جا کر اس بات کا بالکل دلیرانہ جرت مندانہ اقرار کریں کہ ہماری خطا تھی، ہماری غلطی تھی، ہم نے آپ سے غلط آپ کا ذہن بنایا، ہم معذرت چاہتے ہیں اور آپ یہ نہ کریں۔ اب اگر ایک دفعہ کوشش کریں، 2 دفعہ وہ نہیں مانتا، بس آپ بری ذمہ ہو گئے، اب اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن پھر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اسے برائی سے دور رکھنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور جو بھی نیک عمل کریں اسے ایصال ثواب کرتے رہیں کہ بہرحال برا راستہ تو ہم نے دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہم سے راضی کر دے گا، اور ہمارے سمجھانے کے بعد جو اس نے گناہ کی ہیں ان کا وبال ہم پر نہیں آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز ان کاموں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ الزام تراشی کرتے تھے۔ یعنی جتنی الزام انہوں نے کیے، یہ بہتان، یہ جو نئی باتیں انہوں نے گھڑی ہیں اپنے پاس سے کہ تمہارا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان چیزوں کے بارے میں ان لوگوں سے سوال فرمائے گا۔ تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ وقت غور و تفکر کا ہے۔ یہاں غور نہیں کریں گے تو قبر میں لیٹ کر پھر غور و تفکر کرنا کوئی نافع نہیں ہوگا، کہ وہاں پہ پھر تدارک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جو کوتاہی کی ہے اس کوتاہی کو ختم کرنے کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہوگا، پھر وہاں پچھتانا، ندامت کا اظہار کرنا، وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے دنیا میں آنے کے بعد، اب میں سدھر جاؤں گا، یہ کوئی نفع نہیں دے گا۔ ہمت اسی دنیا میں کرنی ہوگی۔ بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو دوبارہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس لیے بیان فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ آزمائشیں ہوئیں تبلیغ دین کے سلسلے میں، کفار کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انبیاء علیہ السلام کی قصص آپ کے سامنے بیان فرمائے، تاکہ آپ کے قلب کو تقویت ملے، آپ کے قلب کو سکون ملے کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا رہا کہ وہ تبلیغ دین کرتے تھے تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو یہ نوح ٹھہرا رہا ان کے درمیان 1000 سال سوائے 50 سال کے، یعنی 1000 میں سے 50 نکال دیں تو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ فرماتے رہے۔ 950 سال آپ اندازہ کریں، تو یہ سمجھایا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی تسکین کا سامان کیا کہ حبیب آپ کی حیات طیبہ تو بہت ہی ان کے مقابلے میں کم ہے، کہ 40 سال تو ویسے ہی بغیر تبلیغ کے عمل و کردار کا آپ اچھے عمل کا، اچھے کردار کا مظاہرہ فرماتے رہے، اور صرف 23 سال کی مدت آپ کی ایسی ہے جس میں آپ نے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ تو آپ کے لیے جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی ہیں، اور ان کی عمر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال تک آزمائشوں کا سامنا کیا، تو اس سے نبی کریم کے قلب انور کو تسکین حاصل ہوئی۔ اور حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ہم جیسے غلاموں کو تسکین فراہم کرنا مقصود ہوگا، وہ قلب انور تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتوں کا نزول تھا۔ ہمارے قلب اس رحمت اور برکت کے حصول سے فی الحال محروم ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بہت زیادہ ہے، لیکن حبیب کا قلب اور ہم جیسے گناہ گاروں کا دل، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ہمیں بھی گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دین کے راہ پر چل رہے ہو، ذرا غور و تفکر کرو کہ دین کی راہ میں تم پر آزمائشیں آئی ہی کتنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر ذمہ داری کتنی ڈالی ہے۔ نبیوں پر ذمہ داری زیادہ، تم پر کم،
ان پر آزمائش کتنی زیادہ تمہارے ساتھ بہت کم آزمائش، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے، اور تم ان معمولی آزمائشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ شکایت نکال دیتے ہو، یہ قطعاً غیر مناسب عمل ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو پکڑ لیا ان کفار کو طوفان نے، وہم ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ظلم مختلف قسم کا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو سختی میں تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے، اور کفر اختیار کر کے انبیاء علیہ السلام کی دشمنی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دینا، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم بیان فرمایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو اور اس کے سفینے والوں کو نجات عطا فرما دی۔ تو یہ 78 تقریباً افراد تھے جو بچے تھے، جن میں آدھے مرد آدھے عورت تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حام بھی تھے، اور یافس تھے، سام تھے، اور ان کی ازواج تھیں۔ اس کے علاوہ جیسے دیگر آیات میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اپنی کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا بھی آپ رکھ لیجئے، تو تمام یہ جانور بھی تھے، اور یہ بہت ہی بڑی کشتی تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے جانور ہوں گے، ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں تھا، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی، اور پھر آخر وہ ایک دن آیا کہ ختم ہو گئی۔ اب اس کا وجود تو نہیں ہے بظاہر، کہیں اس کے آثار ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں پہ عذاب نازل ہوا، اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینے والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، یعنی اس زمانے کے تمام جہان والے جو تھے، اور وہ کشتی کو دیکھتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی بڑی وہ کشتی بنی تھی کہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اکیلے اس کو تعمیر کیا تھا، بنایا تھا، کہ جس پر تمام دنیا کے جانور آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، اذ قال لقومه اعبدوا اللہ، کہ جب آپ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ انبیاء علیہ السلام گئے اور تبلیغ فرمائی، اور ان کی مخالفتیں ہوتی رہیں، اور ان نبیوں کا اولین پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، آخرت کی فکر ڈالا کرتے تھے، اور لوگوں کو اس طرح دوسرے خداؤں کی عبادت سے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش فرماتے تھے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ محض بتوں کو پوجتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم ایک جھوٹ اپنے پاس سے گھڑتے ہو، یعنی غلط کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ بت تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ یہ بت تو تم خود اپنے بناتے ہو، تو اب خود خدا کو انسان کوئی بنا سکتا ہے، تو تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو یا ان کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا فضل و کرم اور اپنا رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا احسان تسلیم کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ یہ جو بت ہیں، تم بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ کسی چیز کے کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، تمہیں روزی یہ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ عطا فرما رہی ہے۔ جو بت خود اپنے وجود میں انسانوں کا محتاج ہو، وہ آپ کو کیا دے سکے گا؟ اس پہ غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا فضل تلاش کرو، رزق اللہ کے پاس ہی ڈھونڈو، وہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا، تمہیں بے شمار اور نعمتیں عطا فرمائی۔ تو جو اتنی نعمتیں دینے والی ذات ہو، یقیناً اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اس کے کہنے کو ٹال کر کسی اور جانب بڑھنا یہ احسان فراموشی کی علامت ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم تکذیب کرو، جھٹلا دو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو بے شک
تم سے پہلے امتوں نے جو گروہ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا ہے، یعنی اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو مجھ سے پہلے یعنی قوم نوح تھی، عاد، ثمود وغیرہ، یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں گویا کہ اپنی قوم سے کہ اگر تم میری تکذیب کرو گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے لوگوں نے بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، لہذا تمہارا تکذیب کرنے سے میرے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہاں تمہیں میرا کہنا ماننا ہوگا، مان لو گے تو تمہارے لیے نجات ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے فقط اتنا ہے کہ وہ صاف پہنچا دے، واضح طور پہ پیغام کو پہنچا دے بس۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ان کو سمجھا دیا کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کر رہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ تم تک میرے اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔